أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات اور رات کے کام کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کس طرح تھے اور سونے سے پہلے کون سی دعائیں پڑھتے تھے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات واضح کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کیسے ہوتے تھے اور بیداری کے بعد دن کے اندر کیا اعمال کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کروٹیں لے کر نہیں اٹھتے تھے، یعنی سستی نہیں ہوتی تھی آپ میں، آپ بالکل سیدھے اٹھتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں اٹھنے میں کچھ 10-15 منٹ لگائے جاتے ہیں، ایک ہے انسانی طاقت سے باہر ہے،
جلدی سے اٹھنا، یہ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی، لیکن بسا اوقات جان بوجھ کر سستی ڈالنا یہ لوگوں کی ایک عادت بھی بن چکی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ کر بیٹھتے تھے اور آپ جلدی اٹھا کرتے تھے، اور اٹھنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھے بیٹھے ایک دعا پڑھتے اور کچھ قرآن کی تلاوت کرتے۔ قرآن کی تلاوت کیا کہ آپ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع آپ بستر پر اٹھنے کے فوراً بعد پورا رکوع تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ وضو کے بغیر بھی جب آپ نے اٹھنا ہے، سو کر اٹھیں گے، اس سنت پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ بستر پر بیٹھے اسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزانہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ساری تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے ہمیں زندگی عطا کی۔ ہم تو سو کر، سونا چونکہ نیند جو ہے یہ موت کی مثل ہے، تو سونے کے بعد ہمیں دوبارہ جگایا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی، اور میں مانتا ہوں کہ دوبارہ اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ نبی علیہ السلام اپنے بستر پر بیٹھے ہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ دو عمل بیداری کے فوراً بعد، ایک آیات اور ایک احادیث، ان دونوں کو آپ نے جمع کیا ہے۔ حدیث کے اندر دعا ہے اور قرآنی آیات آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اذان ہوتی تو آپ فجر کی اذان کا جواب دیا کرتے تھے، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ۔ جو شخص اذان سنتا ہے، کوئی بھی اذان ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، کوئی بھی ہو، جو اذان سنتا ہے اور مؤذن کے پیچھے پیچھے اسی طرح کے کلمات کہتا ہے اور دل کے یقین سے کہتا ہے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میں پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کی طرف آنا کامیابی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں نماز کی طرف آنا کامرانی ہے، اور پھر یہ سارے کلمات کہتا ہے دل کی گہرائی سے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں دخل الجنہ، یہ بندہ ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ تو آپ اذان کا جواب دیتے، اس کے بعد آپ گھر کے اندر 2 رکعت فجر کی سنتیں ادا کرتے۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی۔ عام نماز کے اندر حالت سفر میں یا حالت جہاد میں نماز کے اندر کمی ہو سکتی ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت، عام سنتیں ختم، نوافل ختم، جہاد کے میدان میں 4 رکعت والی 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، سنت نوافل ختم۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں نہ میدان جہاد میں چھوڑی، نہ میدان سفر میں چھوڑی، نہ میدان حضر میں، کسی جگہ پر بھی آپ نے یہ 2 رکعت نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا میں جو کچھ ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، موتی لال، سونے چاندی، ساری زمینیں، عرب بھی، عجم بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، ساری دنیا اور دنیا کی ہر چیز ایک طرف کر دو، فرمایا فجر کی 2 رکعتیں یہ ان ساری دنیا کے مال و دولت سے قیمتی، اور آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ پڑھی ہیں۔ تو فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، پھر آپ اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اگر میں بیدار ہوتی
تو اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ساتھ باتیں کر لیتے، اور اگر میں اس وقت ابھی بیدار نہ ہوتی، کبھی نماز پڑھنی ہے کبھی نہیں پڑھنی، تو اگر میں سوئی ہوتی تو آپ بھی اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ لیٹتے کیوں؟ کیونکہ رات کو لمبی لمبی تہجد پڑھی ہوتی تھی نا آپ نے، تو آپ تھکاوٹ ہوتی تھی، کچھ نیند بھی آتی تھی، تو آپ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سنت کے طور پر آپ لیٹ جایا کرتے۔ اس کے بعد جب سارے صحابہ جمع ہو جاتے تو مؤذن آپ کو آ کر اطلاع دیتا کہ آپ تشریف لائیں نماز کے لیے، صحابہ جمع ہو چکے ہیں۔ آپ صحابہ کا انتظار بھی کیا کرتے تھے۔ اذا رآہم اجتمعوا اجلا واذا رآہم ابطأوا اخرا۔ آپ دیکھتے اگر صحابہ جلدی جمع ہو جاتی آپ نماز پہلے پڑھا دیتے، اور اگر کسی وجہ سے صحابہ کچھ لیٹ ہو جاتے تو آپ اپنی نماز کو تھوڑی دیر کے لیے تاخیر دے دیتے، لیٹ کر لیتے، اور پھر مؤذن کی ڈیوٹی ہوتی کہ آپ کو بلا کر لاتے، آپ آتے۔ جب آپ نکلتے نا تو دوران آنے کے آپ ایک دعا پڑھتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا۔ یہ ساری دعا، اے اللہ میرے دل میں اپنا نور پیدا فرما، اے اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور پیدا فرما، میری زبان پر نور پیدا فرما، میرے پورے وجود میں میرے آگے سے میری حفاظت کر، پیچھے سے دائیں سے بائیں سے۔ یہ ساری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے۔ مسجد میں آتے تو آپ نماز پڑھاتے۔ آپ نے نماز پڑھانے کے اندر آپ کی سیرت یہ تھی، فجر کی نماز میں آپ عموماً 60 سے لے کر 100 آیات کے درمیان تلاوت کرتے، کبھی 60 کبھی 70 80 90 100، عموماً آپ کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں جو سب سے لمبی نماز جمعے والے دن کی فجر کی سمجھی جاتی ہے، اور وہاں بھی 2 صورتیں جو آپ کی سنت ہے وہ پوری نہیں پڑھی جاتی۔ اگر پوری سورت و سجدہ اور سورت دہر مکمل پڑھی جائے تو تب بھی 60 آیات پوری نہیں ہوتی۔ 60 سے 100 آیتیں آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اکثر طور پر سورت یوسف ساری فجر کی نماز میں پڑھ دیا کرتے۔ پونا سپارہ ہے، 3 پاؤں ہیں، تو فجر کی نماز آپ ذرا لمبی پڑھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ تو فجر کی نماز آپ لمبی پڑھاتے، فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے، اذکار کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، صحابہ کی طرف دیکھا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی۔ آپ نے دیکھا اس نے تو میرے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ جب وہ سلام پھیر کر بیٹھے، صحیح ابو داود کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصبح 4، وہ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، میری پہلی سنتیں رہ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو داود میں روایت ہے، یعنی اگر کسی کی فجر کی سنتیں پہلے رہ جائیں تو بعد میں فوراً بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی بھی قرآن و حدیث کی حجت ہے، آپ کی خاموشی بھی دین ہے، آپ کے خاموش رہنا بھی اسلام ہے۔ تو آپ وہاں خاموش ہوئے، پھر آپ بیٹھے رہتے، اذکار کرتے۔ صبح و شام کے خاص اذکار ہیں، ایک ہے ہر نماز کے بعد کے اذکار، ایک ہے صبح و شام کے خصوصی اذکار، اور وہ پوری تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں فلیکس کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے، لمبے پورے تفصیلی اذکار ہیں، وہ سارے اذکار کرنے چاہیے۔ اور وہ اذکار ہر ذکر کا اگر تذکرہ کریں تو وہ بڑا قیمتی ہے، لیکن ایک ذکر سب سے آسان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، آسان ہے، سبھی کو آتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لیتا ہے، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے روز میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو یہ عظیم ہے، اذکار کرتے، آپ اذکار کرتے رہتے، صحابہ بھی بیٹھے اذکار کرتے رہتے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا، سورج کے نکلنے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کم از کم، آپ کا معمول یہ تھا یصلی 4 قبل الضحی، آپ چاشت سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں 2 رکعت کا حکم بھی دیا ہے، 4 رکعت کا بھی دیا ہے، 6 اور 8۔ آپ کبھی 2 پڑھتے، کبھی 4 پڑھتے، کبھی 8 رکعت پڑھا کرتے، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8۔ اشراق بھی اسی کا نام ہے، چاشت بھی اسی کا نام ہے۔ اگر سورج کے نکلنے سے 10-15 منٹ بعد پڑھنی شروع کر دی جائے تو اشراق کہلاتی ہے، اگر 1.5-2 گھنٹے بعد شروع کی جائے تو چاشت کہلاتی ہے۔ ثواب دونوں کا برابر ہے، 2 رکعت پڑھی جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہیں، انگلیوں کے جوڑ، ہاتھ کے جوڑ، کلائی کے جوڑ، کونی کے، کندھے کے، پورے وجود کے، کمر کے، موہروں کے، پورے وجود کے جوڑ 360 ہیں۔ قربان جاؤں، جس وقت کوئی ایکس رے والی مشین نہیں تھی، جس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جس وقت کوئی میڈیکل سائنس نہیں تھی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعے اس وقت بھی بتا دیا تھا انسانی وجود میں جوڑ کتنے ہیں، انسانی وجود میں جوڑ کتنے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے اور آپ کی حدیثوں کے وحی ہونے کی دلیل ہے۔ آج پوری دنیا ٹیکنالوجی کے ساتھ ثابت کر سکتی ہے تو 360 ہی کر سکتی ہے، نہ ایک کم کر سکتی ہے نہ ایک زیادہ کر سکتی ہے۔ 360 جوڑ میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا، 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ فرض ہے۔ اور اگر انسان اپنے جوڑ کا 1 روپیہ بھی صدقہ دے، 1 روپیہ بھی کرایہ دے، صدقہ دے، تو کتنے جوڑ بنتے ہیں؟ 360۔ اور گھر کے 10 افراد ہوں تو کون ہے جو روزانہ اتنا صدقہ کرے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت تم سورج کے نکلنے کے بعد پڑھ لو، تیرے پورے وجود کا صدقہ نکل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر صدقہ دیا ہے تو کیا فرق ہے، نہیں دیا تو کیا فرق ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص اپنے وجود کا صدقہ دے دیتا ہے، اگر اسی روز وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ کتنا عظیم عمل ہے! ایک وہ جس نے 2 رکعتیں پڑھی، ایک وہ جس نے نہیں پڑھی۔ فرق کیا ہے؟ اس نے 5-6 منٹ اللہ کی عبادت میں لگائے، اس نے نہیں لگائے۔ اگرچہ دونوں جنتی بھی ہوں لیکن اس کے لیے یہ عظمت ہے کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام 2 پڑھتے کم از کم، لیکن اکثر آپ 4 پڑھتے۔ 4 کا ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ مجھے کہتے ہیں یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ۔ اے آدم کی اولاد، دن کے آغاز میں میرے لیے صرف 4 رکعت پڑھ کر تو دیکھ، سارے دن کی تیری ہر پریشانی کے لیے میں رب تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ اکفی کا آخرہ، اگر تجھے بیماری کی پریشانی ہے، اگر تمہیں رزق کی پریشانی ہے، اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہے، اگر تمہیں کوئی اور پریشانی ہے، ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار، دن کے آغاز میں سورج کے نکلنے کے بعد 4 رکعات تم پڑھنا شروع کر دو، سارے دن کے تیرے معاملات کو میرا رب تجھے کافی ہو جائے گا۔ تو جب اللہ کافی ہو جائے تو کوئی پھر پریشانیاں باقی نہیں رہتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام 4 رکعت پڑھتے، صحابہ پڑھتے، پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے، آپس میں باتیں ہوتی، کبھی پرانی باتیں کہ ہم یار کیا تھے، حدیث میں ہے، بخاری میں ہے کہ ہم اپنے جاہلیت کا زمانہ کہ ہم اپنے ہاتھ سے بت بنایا کرتے تھے اور پھر انہی کو ہم پوجا کرتے تھے، اسی سے حاجت روائی مشکل کشائی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی ہمیں اگر کوئی چیز نہ ملتی قضائے حاجت کے لیے تو پھر اسی کو ہی ہم استعمال کر لیا کرتے تھے، کیسی ہماری مت ماری ہوئی تھی، ایسے باتیں کرتے رہتے۔ بسا اوقات آپ ان کو پوچھتے آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ صحابہ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ کو بتاتے، آپ تعبیر سنا دیتے، کبھی نہیں دیکھا ہوتا تو آپ اپنے خواب سنا دیتے۔ بہرحال خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ بھی اشراق کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کے ہاں چلا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر میں چلے جاتے، صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ اپنے گھر میں جا کر پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جی ہے۔
تو آپ کھا لیتے، ناشتہ کر لیتے۔ بسا اوقات کہا جاتا، تصور کرو، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہوگا، کوئی ایک بھی ایسا ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں جا کر پوچھے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو کہا جائے نہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے، اور سارا دن ہی بھوک میں گزارو۔ کوئی ایسا نہیں، لیکن زبانیں پھر شکوہ کرتی ہیں، زبانیں پھر کہتی ہیں کچھ نہیں۔ وہ جہانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات آتے، آ کر پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جی ہے، پیش کیا جاتا۔ اور بسا اوقات کہا جاتا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ فرماتے پھر آج میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ نفلی روزے کی نیت دن کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے اگر اس سے پہلے کچھ نہ کھایا ہو۔ فرضی روزے کے لیے فجر کی اذان سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، چاہے رات کو کر کے سو جائیں، چاہے صبح بیدار ہو کے کریں، لیکن فجر کی اذان سے پہلے پہلے فرضی روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نفلی روزے کی نیت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے کھایا پیا کچھ نہ ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کے کئی روزے اس طرح بھی ہوا کرتے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آج میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ اپنے گھر میں ٹھہرتے، گھر کے کام کاج کرتے، آپ بازار میں بھی چلے جایا کرتے۔ بازار کے بھی کئی واقعات ہیں آپ کے۔ آپ بازار میں گئے، جا کر ایک دیکھا ایک آدمی کھجوریں یا گندم، کھانے کا لفظ ہے، کھانا کی چیز بیچ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، ریٹ پوچھا تو ریٹ ذرا سستا تھا، آپ سمجھ گئے کوئی بات ہے۔ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، آپ نے اپنا ہاتھ نہ اسے ڈھیر کے اندر داخل کیا۔ فَأَصَابَتْهُ بَلَلٌ، آپ کے ہاتھ کو اندر سے پانی لگا، یعنی اوپر سے وہ اناج خشک تھا، اندر ہاتھ داخل کیا تو گیلا تھا۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، او یہ کیا؟ اوپر سے خشک ہے اندر سے گیلا ہے، خشک کا ریٹ اور ہے اور گیلے کا ریٹ اور ہے، اور تو اوپر سے خشک خشک دکھا کر گیلی چیزیں بیچنے لگا ہے۔ اس نے آگے سے بہانہ لگایا، اصابتہ السماء، نہیں جی نہیں، بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا بارش بڑی سیانی تھی، اوپر تو نہیں پڑی، اندر اندر ہی جا کے پڑ گئی۔ آپ نے وہاں ارشاد فرمایا ارے سن، من غش فلیس منا، جس نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، ظلم کیا، ان کے سامنے دکھایا اور دیا اور سامنے اور پیچھے اور۔ سن لو، مدینے کا باسی ہو، مسجد نبوی کا نمازی ہو، میرا صحابی کیوں نہ ہو، سن لو، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ مدینے کا آدمی بھی ہو، دھوکہ ہے تو کوئی تعلق نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے آج کاروبار نام ہی دھوکے کا ہے۔ آپ کسی کے پاس چلے جاؤ، ریڈی کے سامنے جو چیز لگی ہوگی، آپ کی گاڑی وہاں رکے گی، چیز بڑی اچھی ہے، لیکن جو اس کے پاس پڑی ہوگی وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ ہر چیز میں دھوکہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے 2 جملوں میں بات ختم کر کے رکھ دی، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کہہ دیں کہ ایسا ڈا نہیں، آپ تصور میں جا کر دیکھو، جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، تو قیامت کے روز کیا کہیں گے رب کو؟ یہ ہمارا ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، یہ میرا ہے، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، یہ اپنا ہی ہے۔ نہیں، اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ بس 2 ٹوک بات کہہ دی۔ یہ نہیں کہا کہ دھوکہ پکڑا گیا، دھوکہ نظر آ گیا، کسی غریب کو پتہ چل گیا، کسی نے تحقیق کر لی، نہیں، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، تیرا ایمان کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے دھوکہ دیا تو تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے تو ظہر سے پہلے آپ قیلولہ کرتے، زوال سے پہلے قیلولہ، تھوڑی دیر کے لیے سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے،
اس کو کیلولہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے حکم دیا ہے کیلو فإن الشیطان لا تکیلو، کیلولہ کیا کرو، شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ شیطان جب اٹھ جاتا ہے نا پھر رات تک سوتا ہی نہیں ہے، یہ شیطان کی صفت بتائی، اور آپ نے ہمیں کیلولہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں اپنی فرصت کے لمحات کو، خصوصاً ایک مزدور ہے، کوئی مجبور ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس کے پاس وقت ہے وہ اس کو سنت سمجھ کے میرے نبی علیہ السلام کی ذرا سو کر دیکھے، یقین جانو اس کی صحت بہترین ہو جائے گی۔ اور کچھ بھی نہ ہو، جب پیار ہوتا ہے نا، پیار محبت ہوتی ہے نا، تو پھر انسان اس جیسا لباس سلوا لیتا ہے، تو لباس تو دوسرے بھی پسند ہوتے ہیں، اس جیسا جوتا لے لیتا ہے، جوتے تو دوسرے بھی پسند ہوتے ہیں، کہتا نہیں یار دوستی ہے۔ اگر تمہیں پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت ہے نا تو کبھی یہ سوچ کر سو کہ میرے نبی علیہ السلام نے کیلولہ کیا تھا اور آپ نے حکم دیا تھا، آج مجھے نیند نہیں بھی آئی نا، میں اس وجہ سے ذرا لیٹ رہا ہوں کہ میرے نبی کی سنت پوری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیلولہ کیا کرو۔ پھر آپ اس کے بعد اٹھتے تو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا، آپ ظہر سے پہلے 4، پھر آپ ظہر کی نماز، ظہر کے بعد کبھی 2 کبھی 4 آپ رکعت پڑھا کرتے۔ ظہر کے بعد کا جو ٹائم تھا آپ کا، وہ صحابہ کے فیصلے کرنے کا ٹائم تھا۔ مدینے میں کوئی مسئلہ ہوتا، یعنی جج آپ ہوتے تھے، قاضی آپ ہوتے تھے، ہر قسم کے مسائل آپ کے پاس ظہر کے بعد لائے جاتے، اور آپ لوگوں کے درمیان عدل کرتے، انصاف کرتے، لوگوں کے معاملات کو دیکھتے اور بہترین کرتے، اور جو آپ نے دنیا کے کونے کونے کی طرف پیغام بھیجنے ہوتے بادشاہوں کی طرف، آپ ظہر کے بعد اپنے پروانے لکھ کے، خط لکھ کے روانہ کرتے، اور ظہر کے بعد دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے سفیر آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کی باتیں سنتے اور ان کے سارے معاملات کو حل کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے اسی طرح مختلف دنوں میں، ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک گروہ آ گیا مسلمانوں کا، اور اسلام لانے کے لیے آئے مضر قبیلے کے، لیکن ان کی حالت بہت قسم پرسی کی تھی، غربت کی وجہ سے ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور صرف اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے چمڑے کے کچھ نہ کچھ حصے اپنے سطروں کو ڈھانپنے کے لیے باندھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے پھر صحابہ کو اچانک فی الفور جمع کیا، ایمرجنسی جمع کیا، اعلان کروا دیا پورے مدینے کی گلیوں میں، جلدی سے مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ صحابہ جمع ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے ان کی یہ کیفیت آپ سے برداشت نہ ہوئی، آپ نے سب کو جمع کر کے کہا صدقہ کرو، کسی کے پاس لباس ہے تو لباس لائے، کسی کے پاس کھانا ہے تو کھانا لائے، کسی کے پاس پھل ہے یا اناج ہے تو وہ لے کر آئے۔ اور پھر جب آپ نے حکم دیا، جو سب سے پہلے لے کر آیا نا وہ درہم و دینار کا ایک توڑا تھا جو ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا، بلکہ گر ہی گیا، اور وہ سارا درہم و دینار سونے چاندی کے سکوں کا بھرا ہوا تھا۔ جب اس کی یہ سخاوت صحابہ نے دیکھی تو پھر وہ ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں 2 ڈھیر لگ گئے، ڈھیر۔ اس وقت آپ نے کلمہ کہا تھا کہ جو عمل میں کرنے کا کہہ دوں اس پر جو سب سے پہلے عمل کرے اور پھر دنیا اس کو دیکھ کر کرے، جتنے اس کے بعد کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے اسلام میں ایک نیکی جائز ہے لیکن سب سے پہلے اس نے کی اور پھر اس کے بعد سب لوگوں نے کی، سب لوگوں کا ثواب بھی اس پہلے کو ملے گا۔ اور کسی نے گناہ کیا، وہاں آپ نے یہ کلمات، کسی نے گناہ کیا اور پھر اس کے گناہ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی گناہ کیے۔ یہ مسئلہ تو آج کل بڑا آسان ہے، ایک نے جھوٹ پھینکا واٹس ایپ پہ، باقی سب نے پھینک دیا، ایک نے گانا لگایا باقی سب نے لگا دیا، ایک نے گندی فلم شیئر کی باقی سب نے کر دی۔ جس نے آغاز کیا اس کو اپنا گناہ تو ملے گا، اس کے بعد جتنے لوگ کریں گے ان سب کا بھی گناہ اس کے کھاتے میں پڑے گا۔ یہاں آپ نے کہا تھا نیکی جس نے آغاز کی اس کا بھی ثواب، جس نے گناہ ایجاد کیا اس کا بھی اس کو گناہ ملے گا۔
اسی طرح ایک مرتبہ مسلمانوں کے درمیان ذرا ناچاکی ہو گئی. میرے نبی علیہ السلام ظہر کے بعد نکلے. آپ نے کہا صلح کرواتے کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں نا. آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ میں اگر آ جاؤں تو ٹھیک ہے، نہ آؤں، صلح کرواتے کرواتے لیٹ ہو جاؤں تو تم نے نماز لیٹ نہیں کرنی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہہ دینا کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے، میں صلح کروا کے ہی آؤں گا. میرے نبی علیہ السلام صلح کروانے کے لیے گئے، خود چل کر گئے. یہ نہیں کہا کہ دومی میرے کو لاؤ، نہیں، صلح کروانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. آپ خود گئے ہیں تو اس کا ایک وزن ہے، اس کی ایک اہمیت ہے کہ یار نبی علیہ السلام خود چل کر ہمارے گھر میں آئے، اب تو کچھ خیال زیادہ کرنا پڑے گا. آپ گئے اور پھر آپ نے یہاں تک کہ نماز اگر لیٹ بھی ہو جائے میں صلح کروا کے ہی آؤں گا، درمیان میں چھوڑ کر نہیں آؤں گا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کی سنت بھی ہے. پھر آپ لیٹ ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے تھے، نبی علیہ السلام پیچھے آ کر کھڑے ہوئے. 2-3 مسئلے یہاں سے، صلح کی اہمیت بھی یہاں سے، ابو بکر کی اہمیت بھی یہاں سے رضی اللہ عنہ. آپ نے یہ نہیں کہا کسی اور کو جنہوں مرضی کھڑے کر لینا، نہیں، میرے نبی کے بعد مصلی کا وارث ہے تو کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. خلافت کا وارث بھی ہے تو کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو یہ آپ کی زندگی کے کچھ معمولات بیان کیے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعات میں ان کو مزید آگے بیان کیا جائے گا. کل انشاءاللہ العزیز بروز ہفتہ بعد نماز مغرب یہ جامعہ مسجد جمیلہ بی بی جمیلہ والی مسجد جو ہے اس میں قاری عزیر یونس صاحب جو مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں اور ہمارے مدرسے کے استاد بھی ہیں، قاری عزیر یونس صاحب کل مغرب کی نماز کے بعد مسجد جمیلہ کے اندر درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. دوستو احباب سے گزارش ہے کہ مغرب کی نماز وہاں ادا کریں. یہ اپیل آئی ہے کہ امین آوان صاحب کی بیوی ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو شاید ان کو ابھی بھی ضرورت ہو، لیکن یہ بار بار بیان کیے جا چکے ہیں. یہاں کہا ہے کہ تفصیل سے، تو اگر تفصیل ہے تو وہ نماز کے بعد مجھے ملاقات کر لیں. بیٹے یا بیٹی کی پیدائش میں کان میں اذان دینے یا نہ دینے کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ کافی مرتبہ مسئلہ چونکہ بتایا جا چکا ہے، اور اگر تفصیل کی ضرورت ہو تو نماز کے بعد ملاقات کی جا سکتی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، تو ان کی سیرت کے حوالے سے کئی مہینوں سے گفتگو جاری ہے. آج کے خطبہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اٹھنے کا طریقہ اور اس کے بعد آپ کے جو روٹین کے معمولات تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اٹھنے کے فوراً بعد سورۃ آل عمران کا آخری رکوع اپنے بستر پر آپ تلاوت کرتے اور دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کے بعد آپ اذان کا جواب، اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں، اس کے بعد فجر کی نماز، پھر ذکر و اذکار، پھر اشراق اور چاشت کی نماز، اور پھر اپنی زندگی کے معمولات کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.